بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں راجہ برتگین خلجی آپ کا میزبان. آج میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جہاں پر غربت اور آزمائشوں نے ان لوگوں پر زندگی کا جو گھیرا تھا وہ اتنا تنگ کر دیا کہ یہ لوگ اپنی پراپرٹی تک بیچنے پر مجبور ہو گئے اور جو جمع پونچی تھی وہ تمام کی تمام خرچ ہو گئی. ملا فاروق اعظم ٹیکسلا کے رہائشی محمد عمران، ان کا نوجوان بیٹا ملک عمر فاروق جو کہ ڈرائیور تھا اور گاڑی چلا رہا تھا، اسی دوران ایک ٹریفک حادثے میں اس کی دونوں ٹانگیں بری طرح ڈیمیج ہو گئی. ایک ٹانگ مکمل کٹ گئی، دوسری ٹانگ میں شدید گھاؤ تھے. 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اب تک اس نوجوان کی جو باقی ایک بچی کچی ٹانگ رہ گئی تھی وہ پوری طرح ٹھیک نہ ہو سکی ہے. لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد اب اس فیملی کے پاس اس نوجوان کے علاج کے لیے کوئی پیسہ بچا نہیں ہے. حکومتی اداروں، عوامی نمائندوں اور دیگر فلاحی اداروں کے چکر لگا کر یہ لوگ عاجز آ چکے ہیں. کسی نے ان کی سنوائی نہیں کی ہے اور نہ ہی اس نوجوان کے علاج معالجے پر کسی نے توجہ دی ہے. آج میں موجود ہوں عمر فاروق کے پاس اور ساتھ ان کی دادی تشریف فرما ہے. آج ہم ان کی دکھ بھری داستان آپ کو ان کی زبانی سنائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی. یہ نوجوان ابھی بالکل مزدوری کی زندگی گزار رہا ہے اور کوئی کام کاج نہ رہا، جس کی وجہ سے ان کی گزرکات بہت مشکل ہو چکی ہے. تو آئیے پھر پہلے عمر فاروق سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب اس کی گزرکات کیا ہے. اچھا عمر فاروق، آپ یہ بتائیں کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور آپ کس طرح اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے، تھوڑا سا اپنی زبانی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ٹیکسلا کا رہائشی ہوں، ملک عمر فاروق میرا نام ہے. تو میں بہت اچھی اپنی زندگی گزار رہا تھا. میں ایک ٹرک ڈرائیور تھا، خود اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. تو گلگت میں جا رہا تھا، راستے میں میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا. بس کے ساتھ ٹکر ہو گئی تھی میری، جس میں جو ہے میری ایک ٹانگ نکارہ ہو گئی اور دوسری بھی جو ہے بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہو گئی. تو بہت اچھا زندگی کا سفر تھا، چل رہا تھا. بس اس کے بعد اسپتالوں کے چکر کاٹتا رہا ہوں، بہت بیماری کاٹی. ابھی تقریباً 1.5 سال ہو گیا تو میں بالکل چارپائی پہ ابھی نہیں چل سکتا ہوں، چلنے سے قاصر ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ جو علاج معالجہ، یہ تو کافی اخراجات آئے ہوں گے، لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے، تو وہ کیسے آپ لوگوں نے مینج کیے، کیسے آپ نے یہ اخراجات برداشت کیے؟ بس شروع میں تو تھوڑی سی جمع پونجی تھی پاس جو رکھی ہوئی تھی، ہم نے سنبھال کے وہ خرچ کر دیے. اس کے بعد کوئی تھوڑی سی ہماری پراپرٹی تھی وہ بیچ دی ہے. جو گاڑی میں چلا رہا تھا وہ ہم نے ریپیئرنگ کرا کے وہ بھی سیل ہو گئی. وہ ساری جو کچھ بھی تھا وہ سارا میرے علاج میں خرچ ہو گیا تھا. تو اب آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی سنا ہے ان کا بھی کوئی کام کاج نہیں رہا ہے، وہ خود بھی مریض ہیں؟ جی بالکل، میرے والد صاحب بھی جو ہے گردے کے مریض ہیں، وہ زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے. تو بیماری کے بعد جب تھوڑا سا میں ٹھیک ہوا تو ہم نے باہر ادھر روڈ پہ نا سبزی فروٹ کا کام شروع کر دیا. ایک سوزوکی لی اور اس پہ جو ہے اسی پہ اپنا گھر کا تھوڑا سا چولہا جو ہمارا جا رہا تھا، مگر حالات کچھ اس طرح کے نہیں تھے، کام نہیں چل سکا وہ. تو اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. یہ بتائیں کہ اب کیسی کنڈیشن ہے آپ کی؟ سنا ہے اب بھی آپ کا علاج ہو رہا ہے؟ جی بالکل، ابھی بھی میرا علاج جاری ہے. تقریباً روز ہی میرا ایک اسپتال کا چکر ہوتا ہے. فزیوتھراپی میری ابھی چل رہی ہے. اور جو دوسری میری ٹانگ تھی جو ٹھیک ہے، ابھی اس کی تھوڑا سا وین کا مسئلہ آ رہا ہے، اس کا بھی ٹریٹمنٹ جاری ہے. اچھا، اب آپ بیساکھیوں کے سہارے تھوڑا بہت چل پھر لیتے ہیں، اس چلنے پھرنے میں آپ کو بھی ظاہر کوئی تکلیف وغیرہ تو ہوتی ہوگی؟ جی بالکل، ابھی تو پہلے سے تو کافی بہتر ہوں. پہلے ویل چیئر پہ تھا، ویل چیئر سے آہستہ آہستہ بیساکھی پہ آ گیا ہوں. مگر چلنے پھرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. کہیں آنا جانا ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو کئی دفعہ کرایہ نہیں افورڈ کر سکتا ہوں، تو بہت مشکل ہوتی ہے مجھے جاتے ہوئے. جی میرا پیغام تو یہی ہے، جتنے بھی ہمارے اعلیٰ کام ہیں ان کو چاہیے کہ جو معذور بندوں کی جو امداد کی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسانی سے چلا سکیں. جی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے تو ہمیں بہت سی امیدیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں غریب بندوں کا سہارا بنوں گا.
تو ابھی میری ان سے صرف یہی درخواست ہے کہ مزدور بندوں کا جو ایک کوٹا ہوتا ہے اس میں سے کچھ ان کی تھوڑی سی ہیلپ کی جائے. ناظرین، عمر فاروق کی جو دادی ہے وہ بھی ساتھ تشریف فرما ہے، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنے ناگفتہ بے حالات کے باوجود کس طرح انہوں نے اس نوجوان کا علاج کروایا، کس طرح اب گھر کی گزرگات کیسے وہ کر رہے ہیں. السلام علیکم. اچھا، یہ بتائیے کہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو پھر کس قسم کے حالات آپ کے ساتھ پیش آئے اور آپ نے اس بچے کا علاج کیسے کرایا؟ علاج اسی طرح کرایا جو کچھ پہلے نہیں کھولے نے وہ خرچ کیتا نے، پھر اس نے جو گاڑی گئی وہ بھی بیچی، وہ بھی اسی تے خرچ کیتا نے، پھر تھوڑا جا روزگار اس نے ابو پڑھایا نہیں، ایسو کی سبزی سبزی بیچنے ہستے وہ بھی بیمار ہے، اس کا کام نہیں چلیا تے وہ بھی ختم ہو گیا. اچھا، یہ بھی میرے علم میں آیا ہے کہ روزگار تو ختم ہو گیا ہی، جو تھوڑی بہت جمع پونجی گھر میں موجود تھی وہ بھی خرچ ہو گئی، اور اس کے علاوہ پھر اس کے والد بھی جو ہیں وہ گردوں کے مریض ہیں. آپ خود بھی، آپ نے بھی بتایا کہ آپ کو بھی کافی سارے مسائل ہیں، آپ کو کیا کیا مسئلے ہیں؟ یہ اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں آپ؟ جڑا بیٹا منڈار عمر فاروق نے جڑا ابو ہے وہی کرنا ہے کام، بس کرے ہوئے نہ اچھا کام ہوئے نہ کرے بڑا ہوئے نہ، پھر اسی طرح وہ بھی گردے نہ مریض ہے، کام شمال. آپ کا کیا کوئی پیغام ہے؟ علاج سے کوئی خرچہ نہیں، دل نہ پریشر مڈا ہو جائے، یہ بھی زکات. اچھا، آپ دل کی مریض بھی ہیں؟ دل نے مریض ہے، خالج نے مریض ہے، شوگر نے مریض ہے، موریا نے جڑا نواں مسئلہ ہوا ہے میں لاکی نہ ہوتا پشرون تک مشکل نہ رہنی ہے، بیوہ بھی ہیں، بیٹا بیمار ہے، کمائی والا کوئی نہیں. اچھا، ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین، میں اس دکھی فیملی کے دکھ میں اس طرح سے برابر کا شریک ہوں کہ میرے توسط سے ان کا یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. میری جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں ان سے یہی اپیل ہے کہ کسی طرح بھی ان کے ساتھ، چاہے وہ رقم کے ذریعے تعاون ہو سکتا ہے وہ کریں، چاہے علاج معالجہ کے ذریعے تعاون ہو سکتا ہے وہ کریں، جس طرح ممکن ہو اس دکھی فیملی کے ساتھ تعاون کریں. حکومتی جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، وزیر اعظم صاحب تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں، ریاست مدینہ کا آپ نعرہ لگاتے ہیں، وہیں آپ اس دکھی فیملی کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دے دیں. مولا فاروق اعظم میں رہائش پذیر محمد عمران کی یہ جو فیملی ہے یہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے اور ان کے بہت سارے مسائل ہیں. اگر گورنمنٹ اس طرف توجہ دے تو کوئی شک نہیں کہ ان کے مسائل حل نہ ہوں. اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.